کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیں ڈفرینٹ جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے، جس میں نے آپ کو ایک فیمس اگزامپل دی امیزون EC2 کی، جو کہ صرف آپ کو سٹوریج نہیں بلکہ آپ کی نیٹ ورکنگ سپیڈ جو ہے وہ بھی دیتا ہے، ڈفرینٹ اپلیکیشن بھی، کمپیوٹنگ بھی، یا آپ کی جو پروسیسنگ ہے اس کو بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم دیکھیں کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہے، تو اگر میں بات کروں، اگر فزیکلی ہم لوگ ہیں تو کسی بھی چیز کو اسکیل اپ کرنا یا اسکیل ڈاؤن کرنا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کریں تو ہم ایزیلی جو ہے اسکیل اپ اور اسکیل ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایز کمپیئر ٹو فزیکلی. ٹھیک ہے جی. لائک اس کی اگر میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں، آج جو ہے وہ مجھے 100 GB ریکوائر ہے، کل کو مجھے جو ہے اس کو میں نے اسکیل ڈاؤن کرنا ہے، مجھے کل صرف 20 GB کی ضرورت ہے، تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہمیں ایزیلی فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ اب آپ جو ہے وہ 20 GB کر لو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور اگر میں آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی مثال دوں تو مثال کے طور پر اب کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا اوور آل میں کنسیپٹ آپ کو بتا دیتی ہوں، جن بچوں کو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا اب ہو جائے گا. مثال کے طور پر آج میں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ 10,000 ٹیرا بائٹ کی اسٹوریج جو ہے وہ مینٹین کی ہے میں نے اپنے گھر میں. ٹھیک ہے جی. اور میں نے اپنے کلوننگ میں جتنے بھی میرے کلوننگ میں لوگ رہتے ہیں، میں نے ان کو بولا کہ آپ اپنے اپنے نیم سے میرے پاس آ کے جو 500 GB یا 1000 GB جتنا آپ چاہتے ہو اپنے نیم سے آپ بک کر لو. ٹھیک ہے جی. آپ کی اسٹوریج بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور میں ایک ایسا کنیکشن کریٹ کروں گی کہ آپ اپنے گھر سے انٹرنیٹ کے تھرو کچھ بھی اسٹور کریں گے تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ اسٹور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے اس پہ پاسورڈ وغیرہ انکرپشن میتھڈ جتنے بھی ہیں وہ میں نے اس کو سیکیور کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب جو بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا آپ گھر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ سیو کرو گے تھرو دا انٹرنیٹ، وہ یہاں پہ سیو ہو جائے گا. اب کل کو اگر آپ کی ہارڈ ویئر جو ہے وہ فیل بھی ہوتی ہے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ لاس نہیں ہوگا، آپ کو ڈیٹا آپ کا ملے گا بائی یوزنگ انٹرنیٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ میں اگر کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں فیسلٹیز کی اگر آپ کو بات کروں تو آن لائن گیمنگ آج کل جو ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو ایک ہائی اینڈ کمپیوٹر نہیں چاہیے بلکہ آپ کو ایک ہائی اینڈ انٹرنیٹ چاہیے. ٹھیک ہے جی. جس کی مدد سے آپ آن لائن گیمنگ کھیل سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر میں آن لائن فوٹو شاپ کی بات کروں تو ہمیں آن لائن فوٹو شاپ کی مدد سے جو ہے ہم ایزیلی اس کے جتنے بھی چیزیں اس کو یوز کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کمپیوٹر پہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا آن لائن ہم اگر MS آفس کی بات کریں، اگر آپ نے کمپیوٹر میں مائکروسافٹ آفس جو ہے انسٹال نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ ایزیلی اس کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے تھرو آن لائن یوز کر سکتے ہیں. تو آن لائن بہت سارے سافٹ ویئرز ہوں، چاہے وہ اسٹوریج ہو، چاہے وہ آپ کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہو، جو بھی سروسز آپ کو ملتی ہیں ایک ایسے پلیٹ فارم کے تھرو جہاں آپ کو ایک جگہ فزیکلی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ لیپ ٹاپ سے یا ٹیبلٹ سے یا آپ کا موبائل فون آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کسی بھی جگہ سے اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں تھرو یوزنگ دا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے جی. یہ میرے خیال سے انف ڈیٹیل ہو چکی ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی. آئی تھنک سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی میں نے بہت ساری ٹائپس ہیں، لائک ہم پبلک کلاؤڈ کی بات کرتے ہیں، پرائیویٹ کلاؤڈ کی بات کرتے ہیں اور ہائبرڈ کلاؤڈ کی بات کرتے ہیں. اگر میں پبلک کلاؤڈ کی بات کروں تو اس میں یہ ہوتا ہے اویلیبل تھرو انٹرنیٹ ٹو اینی ون ولنگ ٹو پے، جس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ فری بھی ہوتے ہیں. پرائیویٹ کلاؤڈ، کچھ پرائیویٹ کلاؤڈ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ فری ہوتے ہیں، لائک ہم گوگل فوٹوز کی بات کرتے ہیں تو گوگل فوٹوز ہمارے جو موبائل میں ایپ ہے یہ بھی ہمیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے تھرو ہی جو ہے وہ مل رہی ہے نا، تو یہ فری ہے، اس کے لیے ہم پے نہیں کرتے. لیکن اگر اب دیکھیں گوگل فوٹوز ہمیں جو ہے وہ 20 GB پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ایک کمپنی ہے اس کے لیے 20 GB انف نہیں ہوگا، تو اس کے لیے پھر وہ کیا کریں گی، کمپنی اپنے اون یوز کے لیے کیا کرتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ پے کرے گی اور وہ اپنی اسٹوریج کو بائی کر لے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہائبرڈ کلاؤڈ ہے جس میں ہم پبلک اور پرائیویٹ دونوں کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد کون کون سی جو ہیں سروسز کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم SaaS کی بات کرتے ہیں، سافٹ ویئر ایز اے سروس. اس میں اگر میں سب سے فیمس آپ کو اگزامپل دوں، آفس 365 جو کہ ہمیں لیپ ٹاپس جو ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے ملے ہیں، تو اس میں ہم سب لوگ یوز کرتے ہیں آفس 365، تو وہ SaaS کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. ون اور مور ایپلیکیشنز اویلیبل تھرو دا انٹرنیٹ، لائک اگر ورڈ پروسیسر کی بات کریں. اس کے بعد ہے جی پلیٹ فارم ایز اے سروس، پاس جس کو کہتے ہیں، سروسز اسٹیک ریڈی فار اپلیکیشن یوز تھرو دا انٹرنیٹ. اس میں ہم پورے کے پورے اسٹیک کو جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک ڈیٹا بیس سرور کو.
اس کے بعد ہے جی آس انفراسٹرکچر ایز اے سرورز آر اسٹوریج اویلیبل اوور دا انٹرنیٹ، لائک اس میں ہم اسٹوریج بھی لینا چاہتے ہیں، اس میں ہم بیک اپ بھی لینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے انفراسٹرکچر میں انکلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ اس کی ایک ڈایاگرام یہاں پہ شو کی گئی ہے. انٹرنیٹ آپ کو ایک ہائی اینڈ انٹرنیٹ چاہیے، اور یہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ سرورز ہیں. ویژوائزیشن کا کنسیپٹ اسی میں ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. یہاں پہ اسٹوریج ہے، کلاؤڈ مینجمنٹ سروسز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی کسٹمر ریکویسٹ یہاں سے جائیں گی، اور اس کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو سیکیور بنایا گیا ہے تھرو دا فائر والز. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک لوڈ بیلنسر کے تھرو آپ کی جو ریکویسٹ ہیں وہ ملٹیپل جو ہیں وہ سرورز کے پاس پہنچا دی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے جی کمپیوٹنگ انوائرمنٹس ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹمز. اچھا جی. یہ بہت زیادہ آسان ٹاپک ہے، اور یہ آپ سب کو پتہ بھی ہوگا آلریڈی. ایمبیڈڈ سسٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے سسٹم جن کی فکس فنکشنالٹی ہوتی ہے. لائک اگر میں اے سی کی بات کروں تو اے سی صرف جو ہے وہ ہمارے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یوز ہوگا. وہ مائکرو ویو کا یا مشین، کسی بھی واشنگ مشین کا کام نہیں کر سکتا. جو واشنگ مشین ہے وہ اپنا کام کرے گی، اے سی اپنا کام کرے گا، مائکرو ویو اپنا کام کرے گا. سو ایسے سسٹمز، ایسے آپریٹنگ سسٹم جو کہ ہم فکس فنکشنالٹی کے لیے بناتے ہیں، ایک ہی مشین کے لیے بناتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جی ایمبیڈڈ سسٹمز. اب اگر میں بات کروں ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹمز کی، تو ریئل ٹائم میں ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ٹائم کنسنٹریشن کی بات کرتے ہیں. اب اس میں آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک آپ کے پاس ہوتا ہے سافٹ ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹمز، اور ایک آپ کے پاس ہوتے ہیں جی جس میں ہم بات کرتے ہیں ہارڈ ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹمز کی. یہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ آسان سا ٹاپک ہے. اگر سافٹ ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹمز کی بات کریں تو یہ ایسے سسٹمز ہوتے ہیں جن میں اگر ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی اتنا ہمیں ایشو نہیں ہوتا. جیسے ہم آن لائن گیمنگ کی بات کریں، ٹھیک ہے جی. لیکن ہارڈ ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹمز ایسے سسٹمز ہوتے ہیں جن میں ٹائم کنسیڈریشن از ویری امپورٹنٹ. اگر ٹائم پوائنٹس میں بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہمیں پھر جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم جو ہے، میں اگر ہارڈ ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹمز کی اگر آپ کو اگزامپل دوں تو اس میں جیسے ہم ایروپلین کی بات کرتے ہیں، پیشنٹ مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے اگر ایروپلین میں پوائنٹس کا بھی فرق ہوگا ٹائم میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم خراب ہو سکتا ہے، اور جو آپ کو جانی نقصان ہوگا وہ الگ ہے، اور جو مالی نقصان ہوگا وہ الگ سے ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر میں بات کروں اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم کی، یہ اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم میرے خیال سے آپ سب کو پتہ ہوگا. ایسے آپریٹنگ سسٹمز جو کہ اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کے کوڈ میں اپڈیشن یا ماڈیفیکیشن یا چینجنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتے ہیں جی ہمارے پاس کلوزڈ سورس. یہ ایسے سورس ہوتے ہیں جن میں ہم جو ہے وہ ان کے کوڈ میں چینج نہیں کر سکتے. لائک ہم ونڈوز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ونڈوز کے کوڈ میں ہم نہ تو ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم چینجنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم کی، لائک اینڈرائڈ بائی گوگل، اوپن آفس، وی سی ایل کی بات کروں، فائر فاکس براؤزر کی بات کروں، اس کی سب سے اچھی مثال آپ کے پاس جو ہے وہ یونکس اور لینکس ہیں. ان کے کوڈ میں جو ہے ہم ایزیلی اپڈیشن یا ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا. آئی ہوپ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. جو پوائنٹس آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ آپ گروپ میں مجھ سے جو ہے وہ کیوریز پوچھ سکتے ہیں. آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.